بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور یقیناً فرعون کی قوم کے پاس بھی خبردار کرنے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، بہت سارے عذاب آئے، بہت سارے معجزات دکھائے حضرت موسیٰ نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے اپنی طاقت کے نشے میں سب کو جھٹلا دیا۔ جب کوئی عذاب آتا تھا کہتے تھے یہ تو اللہ سے یہ کہ یہ ٹال دے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جب ٹل جاتا تھا پھر وہی ٹیڑے ہو جاتے تھے، خراب ہو جاتے تھے۔ ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا انہوں نے، تو ہم نے انہیں اس طرح گرفت میں لیا جس طرح ایک غالب آنے والا طاقتور گرفت میں لیتا ہے۔ جب طاقتور پہلے مہلت دیتا رہے جبکہ وہ پکڑ سکتا ہے، پھر جس طرح ایک غالب آنے والا جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ اپنی طاقت سے جب گرفت میں لیتا ہے، اس طرح پھر ہم نے قوم فرعون کو گرفت میں لیا۔ کیسے؟ کمزوروں کو گزار دیا دریا پھاڑ کر، اور طاقت کے نشے میں چور لوگوں کو غرق کر دیا اسی پانی میں۔ پھر اللہ اب یہ عبرتناک داستانیں سنا کر اب کفار مکہ سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، ان لوگوں سے طاقتور ہیں، ان لوگوں سے زیادہ وہ صاحبان اقتدار ہیں؟ یا دوسری بات، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا؟ یہ دو باتیں یاد رکھیے جو انسان کو خراب کرتی، یا تو تم اتنے طاقتور زیادہ طاقتور ہو کہ ہمارے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور دوسری گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ یا تمہارے پاس کوئی ایسا ایگریمنٹ اللہ سے تم نے لکھوایا ہوا ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا اللہ، تم جو مرضی کرتے رہو۔ یا الہامی کتب میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ لکھا ہوا ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک فاتح جماعت ہے، یعنی ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، یہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، یاد رکھیے یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اللہ نے یہاں جو پیشن گوئی کی اور چند دوسری آیات میں بدر میں اسے پورا کر دیا۔ اور یہ کتنی قرآن کی صداقت کی ایک دلیل، بہت ساری دلیلوں میں سے یہ ہے، کیا فرمایا؟ بہت جلد یہ جماعت جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور مراد یہ تیرے ساتھ اے محمد، تیرے ساتھ بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم تمہیں مار دیں گے، ہرا دیں گے، تم ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ اللہ نے اس کمزوری کے دور میں، ضعف کے دور میں اسلام کے کیا فرمایا؟ یہ جماعت عنقریب شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، اور بدر میں ہوا، بہت سارے سردار مارے گئے، 70 بندہ اسیر ہوا، اور باقی پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے میدان بدر سے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، عنقریب یہ شکست کھائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور اپنی پیٹھ دکھا کر یہ بھاگیں گے میدان سے۔ بلکہ یہ چھوٹی شکست ہے، اصل جو بڑی خطرناک چیز ہے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت تو زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے، اس موت سے بھی اور اس ندامت اور شرمندگی اور شکست سے بھی جو عنقریب ان کو ہونے والی ہے، اور وہ ہوگی جو بدر میں ہوئی، اس کے بعد بھی اصل جو تلخ چیز ہے وہ تو ان کے لیے قیامت کا دن۔
اور وہاں پر کیا ہوگا؟ یقیناً مجرم لوگ گمراہی اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، چکھو اس آگ کے مزے کو. یعنی ان سے کہا جائے گا، منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اب چکھو جو تم ہماری باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک قدر یعنی ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. ہر چیز کے اندازے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں. اور اگلی آیت میں جیسے فرما رہا ہے کہ یہ قیامت بھی جب اس کے اندازے کا وقت آئے گا تو ہم ایک پل میں اسے کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ہم جیسے یہ گویا کہ اشارہ جو شروع کی آیت میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یعنی یہ نظام جب اللہ چاہے اس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. ان تاروں کو، ان سیاروں کو اللہ تعالیٰ توڑ سکتا ہے جب وہ چاہے. اور ہمارا حکم، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہوتا ہے پلک چھپکنے کی طرح. یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہمیں دوسری دفعہ کہنا بھی نہیں پڑتا ہم کہیں اور کچھ نہ ہو. ہم چاہیں اور دوبارہ چاہنا پڑے، اللہ کا حکم ایسا بھی نہیں ہوتا. ہم جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، جب شروع میں فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر امر ایک اس کی قرارگاہ ہے، ایک مقرر اس کا وقت ہے. جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ پل آگے ہوتا ہے، نہ ایک پل کوئی اسے پیچھے کر سکتا ہے. اور ہمارا حکم تو بس ایک ہی ہوتا ہے پلک جھپکنے کی طرح. اور یقیناً ہم نے تم جیسے بہت سو کو ہلاک کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور جو کچھ، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو انہوں نے کیا وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ محفوظ ہے. اور پھر اس کی وضاحت فرمائی، اور ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات لکھی ہوئی ہے. یعنی نہ کوئی چھوٹی بات بچی ہے نہ کوئی بڑی بات، وہ لکھی ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ خبردار کتنا زیادہ ہے. اور اس سورت کی آخری 2 آیت خوشخبری کی ہے. قرآن میں ڈرانا زیادہ ہے. اور آپ توجہ فرمائیں، جہاں پر بھی بشیر آیا ہے وہاں پر نذیر ساتھ ضرور آیا ہے، لیکن نذیر اکیلا بھی آیا ہے کیونکہ انسانوں کو ڈرانے کی ضرورت زیادہ ہے. اور آج ہم دیکھ لیں معاشرہ کیا معاشرہ ہے. جس کو بہت خوشخبریاں دے دی گئی ہو تو وہ کہتا ہے چلو کر بھی لو، تو پھر ہم تو بچے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانیاں کر لو. قرآن میں انذار زیادہ ہے. اس صورت میں آپ دیکھیں پوری صورت کی ٹون کیسی تھی. اور یہ آخری 2 آیتیں سنیں، یقیناً اہل تقوی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں. یعنی اللہ کے پاس وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. یہ 2 باتیں خوشخبری کی ہے. باقی پوری صورت چونکہ رسول اللہ کو تنگ کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، لہذا باقی پوری کی پوری سورہ 2 آیتوں کے علاوہ وہ مسلسل انذار ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.